بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ماہ مکرم ماہ رمضان شریف کے آج 3 رمضان المبارک کی نسبت سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات کی نسبت سے منایا جاتا ہے۔ دوستو، سیدہ کائنات کا تعارف اللہ کریم نے خود فرمایا، ان کی شان بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا تعارف فرمایا، ان کی شان بیان کی، یعنی جن کی شانیں خود قرآن کریم کرتا ہو، جن کی شانیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کرتے ہوں، تو وہ کتنی شان والی، کتنی حیثیت والی وہ خاتون جنت ہیں۔ آپ کا نام سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا مشہور نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوستو، آپ کے والد گرامی کا نام سیدی و سندی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے شوہر کا نام فاتح خیبر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح آپ کے پیارے بیٹوں کا نام عالی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام، عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور عالی مقام سیدنا محسن علیہ السلام ہے۔ اور آپ کی پیاری بیٹیاں اور آپ کی شہزادیاں، ان کے نام نامی حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح آپ کی دوسری بیٹی کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوستو، آپ کی کنیت ام الحسنین، ام الحسن اور ام الحسین بھی ہے، اور آپ کے خوبصورت القابات کو اگر دیکھیں تو آپ کے القابات میں طاہرہ، زاہدہ، مبارکہ، زاکیہ یا زکیہ، راضیہ، مرضیہ، بطول اور زہرا جیسے خوبصورت القابات آپ کو نوازے گئے ہیں۔ سیدہ نساء العالمین بھی آپ کے القابات ہیں۔ دوستو، اہل بیت کے اعزازات و اکرامات کی اگر بات کریں تو اعزازات و اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے بخشے ہیں کہ ان کے مقابلے میں پوری کائنات کے اندر اتنے اعزازات سے کسی کو نہیں نوازا گیا۔ یہ ایسی مقرب ہستیاں ہیں کہ قرآن کریم نے بھی ان کی شان کھل کر بیان فرمائی۔ کہیں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور کہیں آیت تطہیر جیسی خوبصورت آیت کا تذکرہ فرما کر ان کی شانیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور کہیں سورہ آل عمران کے اندر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو فرما کر ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ معزز دوستو، یہ جتنی بھی شانیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ کریم نے ان ہستیوں کو، ان مقرب ہستیوں کو ان شانوں سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات دونوں موجود تھے، آپ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں یا اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی باحیثیت بیٹی میں ان سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، اور باحیثیت داماد
آپ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، یعنی دونوں سے ہی محبت رکھتا ہوں۔ آپ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ آپ کتنی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کبھی بھی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے یا کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے آپ اپنی پیاری بیٹی کے گھر ہی تشریف لے آیا کرتے تھے، اور جب کبھی جاتے تو سب سے آخر میں اپنی اس پیاری بیٹی کے گھر ہی تشریف لے کے جاتے اور وہیں سے آپ سفر کا آغاز فرماتے تھے۔ یہ آپ کی محبت کا عالم تھا۔ اور صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ جب کبھی بھی آپ ان کو آتے ہوئے دیکھتے تو اپنی پیاری بیٹی کے لیے آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ پہ ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور یہی عادت مبارکہ سیدہ کائنات کی تھی کہ جب کبھی اپنے والد گرامی کو آتے ہوئے دیکھتی تو آپ بھی اپنی جگہ سے ہٹتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی اور ان کو عزت بخشتی تھی۔ آپ کی شان کیا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس جو کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا حسن علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی تو اس وقت میں آپ کی دائی کی حیثیت سے میں ان کے گھر میں تھی، تو فرمایا جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو اس وقت آپ کے جسم اقدس سے، سیدہ کے جسم اقدس سے خون نفاس نہیں آیا، تو فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں نے یہ دیکھا کہ ایسے ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں جانتی کہ فاطمہ کو تو جو عام عورتوں کو مہینے کے بعد مہینے میں خون آتا ہے یعنی حیض کا خون، وہ تو ان سے بھی پاک ہیں، تو یہ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ یعنی ایسی شان والی، عطرت والی، ایسی پاکیزہ خاتون تھی، یہ بھی ان کے ہی شان کے حصے میں آیا کہ باقی عورتوں کی طرح آپ کو نہ حیض اور نہ ہی نفاس کا خون آیا کرتا تھا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی شان میں فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ سیدہ کائنات دنیا کی حوروں میں سے ایک حور ہے، اور کیا ہی شان ہے۔ آپ یہ واقعہ سن کر عشق کر کے اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں، یوم محشر میں بھی اللہ کریم نے ان کو ایسی عزتوں سے نوازا ہے اور نوازے گا کہ پوری کائنات کے انسان جب روز محشر کے دن سارے جمع ہوں گے، ایسے عالم میں ارشاد فرمایا جائے گا، اس وقت منادی دینے والا فرشتہ منادی دے گا کہ یا اہل المحشری نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، کہ اہل محشر اپنے سر جھکا دو اور اپنی نظروں کو جھکا دو کہ سیدہ کائنات کی سواری آیا چاہتی ہے۔ کائنات کے لوگ جب اس وقت موجود ہوں گے، اللہ کریم اس شہزادی کائنات کو، شہزادی کونین کو وہاں بھی ایسی عزت بخشے گا کہ وہاں بھی ایسی پردہ داری آپ کی فرمائے گا کہ پوری کائنات کے انسان جو محشر میں جمع ہوں گے ان کی نظروں کو جھکا دیا جائے گا، ان کے سروں کو جھکا دیا جائے گا، اور اس وقت آپ کی سواری تشریف لائے گی اور صراط جنت کی طرف تشریف لے جائے گی، اور اس وقت فرمایا کہ اس وقت جنت کی حوریں بھی جنت کو، باغاتوں کو چھوڑ کر اس وقت محشر میں آپ کے استقبال کے لیے محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، جن کی دنیا میں ہی، جن کے آنچل کو دنیا میں ہی کسی انسان نے نہیں دیکھا، اور دنیا میں مہتاب و آفتاب بھی حیا فرماتے تھے جن کی حیا سے، اور ایسے عالم میں جن کی یہ وصیت تھی کہ میرے جنازے کو رات کو لے جایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پر بھی نظر پڑے، ایسی حیا اور ایسی عفت والی خاتون کو
قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی حیا اور ایسی عفت، ایسی شان عطا فرمائے گا کہ اس دن قیامت کے دن بھی، محشر کے دن بھی سب لوگ نظریں جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، سب لوگ گردنیں جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت سیدہ کائنات اس وقت اپنی سواری پر ایک پورے خوبصورت حوروں کے جھرمٹ کے استقبال میں آپ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی بشارت دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بشرا یا فاطمہ تو المہدی منکا، اے پیاری بیٹی آپ کو بشارت ہو، آپ کو یہ خوشخبری ہو کہ مہدی بھی، جو امام برحق ہیں، مہدی بھی آپ کے ہی خاندان سے ہوں گے، آپ ہی اولاد سے ہوں گے۔ آج جو کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ان برحق اور ان شان والی ہستیوں کے تقابل میں صحابہ اکرام کو کھڑا کر کے، صحابیات کو کھڑا کر کے توازن کہ ان کا تقابل کیا جاتا ہے، اور اس طرح تقابل کر کے ایک دوسرے کی شانیں کم یا زیادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کی قسم ان کی محبت کا ایسا عالم تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کی قسم پوری زندگی میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی گفتگو کرتے ہوئے اور آپ کے اطوار اور طریقوں جیسی سیدہ کائنات جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اتنی ان کی شان بیان کر کے ان کی قلب کو، ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کون تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ افضل؟ آپ نے فرمایا ان کے شوہر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ اور اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے، یہی سوال جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیا گیا، فرمایا یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھا؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ عائشہ سے زیادہ محبت فرماتے، اور فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کیسے محبت فرماتے؟ تو سیدہ کائنات کا جواب دیکھیں، ارشاد فرمایا ان کے والد گرامی سے۔ معزز ناظرین گرامی، آج یہ جو ہی رمضان شریف کے یہ جو دن آتے ہیں جس میں سیدہ کائنات کے جو وفات سے منسوب یہ دن ہے، تو یقین جانیے ایک ایسا کو پیش کر دیا جاتا ہے، ایک ایسا منظر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جس میں صحابہ کرام، صحابیات کے برے سے برے تبرہ کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ مومنین اور مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یقین جانیے اگر ان ہستیوں کو دیکھیں تو ان ہستیوں کا پیار، ان ہستیوں کی محبت اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا عالم دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس شان کے ساتھ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں گزاری، اور آج کا انسان کس طرح مسلمانوں کو، مومنوں کو آپس میں دور کرنے، ان میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اور شرف جو بہت بڑا شرف ہے، جو صرف سیدہ کائنات کے ہی حصے میں آیا ہے، یہ شرف جس پہ سیدہ کائنات خود فخر فرماتی۔ یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو اولاد مبارک ہے، جو آپ کی آل ہے، جن سے آپ کی آگے اولاد چلی، جس سے آپ کا ایک خاندان چلا، تو وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں جن کی اولاد سے چلا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ آپ کی جو اولادیں تھیں، ان اولادوں میں جو سیدہ کائنات ہیں وہ سب سے چھوٹی ہیں۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی بیٹیاں تھیں، یعنی آپ سیدہ کی جو بہنیں تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی شادی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ سے دو اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا جو حضرت علی بن ابو العاص تھے، اور جو کہ بلوغت کے سن میں ہی آپ وفات پا گئے تھے، اور آپ کی ایک بیٹی تھی
جن کا نام حضرت امامہ تھا، جو بعد میں سیدہ کائنات کی وفات کے بعد وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں تشریف لائی تھی۔ اسی طرح آپ کی دوسری بہن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ، جو سیدہ خاتون کی بہن ہے، آپ کی بھی ہجرت حبشہ کے دوران آپ کا ایک حمل جو ہے اس کا اسقاط ہو جاتا ہے، اور دوسرے آپ کو اولاد میں ایک بیٹا ہوا تھا جو کہ 2 سال کی عمر میں وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ تو اس طرح آپ کی بھی کوئی اولاد آگے نہیں چلی۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ جو سیدہ کائنات کی بہن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کو 2 بچے ہوئے تھے لیکن وہ بھی بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس طرح یہ جو شان تھی، یہ جو شان نصیب ہوئی، یہ سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات کو ہی یہ شان حاصل ہوئی کہ آپ کی اولاد سے ہی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان شان والی ہستیوں سے ہم سب کو محبت، ہم سب کو مودت نصیب فرمائے، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال اور ہماری آنے والی ساری نسلوں کو ان کے گھر کا خادم رکھے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ فرمائے، اور ہماری ساری مائیں بہنیں اور ہماری اولادوں کو، خاص طور پر ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔